ناظرین، کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پوتے ذکریہ حسین نواز ہیں، وہ اپنے گارڈ سمیت وہاں پر پہنچے۔ اس میں ذکریہ حسین نواز کو ایک شخص کے اوپر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور نواز شریف کے پوتے ایک پروفیشنل باکسر بھی ہیں، لیکن یہ ناظرین بار بار سسٹم خراب کرتے ہیں، بار بار چیزوں کو خراب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے۔ میں نے یہ ایک واحد شخص دیکھا ہے، عمران خان، جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں جواد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل پیج۔ ناظرین، اس وولگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو نواز شریف صاحب کے پوتے کے کارنامے، وہ کیا کارنامے کر رہے ہیں، وہ کیا کارنامے کرتے پھر رہے ہیں اور کس طرح کے اس کے کام ہیں۔ اور ناظرین، لانگ مارچ کے دوسرے روز ہی ناظرین عمران خان صاحب کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور ناظرین کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے۔ کامیابی اور خوشخبری میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ اور ناظرین، آج آپ لانگ مارچ کا جو دوسرا دن ہے وہ بہت زبردست چل رہا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اور رانا صلی اللہ صاحب گھبرا چکے ہیں، وہ آڈیو لے کے آ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، وگلا کے ہیں وہ۔ ناظرین، مذاکرات کی کمیٹی بنانے کے بعد ناظرین انہوں نے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کہ مذاکرات کے مقابل نہیں ہیں، تو پھر رانا صلی اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، یہ جو کمیٹی ایک دکھاوے کی انہوں نے بنائی، اور یہ کیوں بنا رہے ہیں اور یہ چل کے بات کریں گے۔ ناظرین آپ کو بتائیں، نواز شریف صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ چل رہا ہے، وہ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کے جو پوتے ہیں ذکریہ حسین، ذکریہ حسین نواز میں تو لازمی لگاؤں گا، میں ان سے بات کرنی ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان ان کی لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی شدت اختیار کر گئی، اس کی جو نوبت ہے وہ شدت اختیار کر چکی، اور یہاں تک کہ ناظرین بات آ گئی لاتوں مکوں کی برسات ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہے۔ اس نے تو ایک نئی بحث چھڑ دی۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق یہ ایک پاکستانی احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں پہ ناظرین آپ کو پتہ ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، بڑے ایشو بنتے رہتے ہیں، تو بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، ہمسائے بھی تنگ ہیں، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں کچھ سما کے ایک بیورو چیف ہے، اس کی لندن کی ایک بہت بڑی خاتون کی تکرار ہوئی، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا کیونکہ صحافی نے بدتمیزی کی تھی۔ ناظرین، یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، یہ ایک بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پوتے ذکریہ حسین نواز کے جو ہیں وہ اپنے گارڈ سمیت وہاں پہ پہنچے، تکرار سے معاملہ جو ہے ہاتھا پائی تک پہنچ کا واقعہ کی جو فوٹوز ہے وہ بھی سامنے آ چکی تھی۔ ذکریہ حسین نواز کو ایک شخص کے اوپر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ذکریہ حسین نواز تشدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ اس خاندان کا لخت جگر ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور جن کے پیسے سے یہ پاکستان کا جو ملک ہے وہ اثر رکھتا ہے، اور ان اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر ذکریہ حسین تشدد کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے ناظرین، یہ ایک جمہوری پسند خاندان ہے۔ کتنا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا جمہوری پسند خاندان ہے، اور ان کا جو چشم چراغ ہے وہ عوام کے اوپر تشدد کر رہا ہے۔ ناظرین، میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، وہ اس شخص کا لخت جگر ہے، یعنی اس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے جو ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے جو پوتے ہیں ذکریہ حسین، یہ ایک پروفیشنل باکسر بھی ہیں۔ ناظرین، میرا خیال ہے میرا ان کو جو آنے جانے میں ان کو ایک مسئلہ لگتا ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے باکسنگ سیکھی ہوئی ہے، تو ہمارے ویسے اس پاکستانی ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو انہوں نے ایک پروفیشنل طور پر ہے کہ یہ باکسر ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ کے نائب صدر آپ نے دیکھا تھا جب وہ یہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ بھی ایک شدید مسئلہ بنا تھا، اور کافی بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور کافی بڑا ایشو ہوا تھا، کیونکہ آپ کو جو پتہ ہے وہ جو چوروں کو، لٹیروں کو، بدعنوانوں کو، کرپشن زدہ لوگوں کو برداشت بالکل بھی نہیں کرتے، انہیں آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ بر کے ملک میں آپ دیکھتے ہیں گالیاں ہیں، یہ کرپشن ہے، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ثابت بھی ہوئی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم
کرسی کے لیے تڑپ رہتے، کرسی نہیں چھوڑتے۔ ناظرین آپ نے دیکھا برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کس طرح کرسی چھوڑی، انہوں نے ہمت دکھائی، انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی والا معاملہ یہ مجھ سے تو نہیں سنبھالنا ہوتا، مگر ناظرین یہ بار بار سسٹم خراب کرتے ہیں، بار بار وہی چیزیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی، پھر بھی آگے کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گا۔ پتہ نہیں ناظرین یہ کون سا ایسا نشہ ہے اس اقدار میں کہ یہ بار بار اس چیز کو کر رہے ہیں۔ ناظرین جو مریم نواز صاحبہ جب وہاں پہ پہنچی تو ان کے جو گارڈز وغیرہ تھے انہوں نے کارکنوں کو دھکے وغیرہ بھی تھے، اور یہ کارنامے ناظرین نواز شریف صاحب ان کے پوتے کے اوپر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ان کے جو پوتے اگر پاکستان میں بھی آئیں گے تو انہوں نے اس طرح ہی تشدد کریں گے۔ شاید یہی وہاں سے یہاں کے پولیٹکس بھی کریں، جو ان کی خاندانی کام ہے شاید ان کو بھی یہ زندہ رکھیں، اور مجھے ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ضرور اس چیز کو زندہ کریں۔ ناظرین اب یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو بہت بڑی خوشخبری ہے، کامیابی کی طرف ہم بات آتے ہیں۔ ناظرین جو سربراہ مجلس الوحدت العلامہ راجہ ناصر اللہ صاحب ہیں، انہوں نے لانگ مارچ میں شرکت کی ہے، عمران خان صاحب کی دعوت قبول کی ہے، اور عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی، اور گزشتہ روز لاہور بار کے ایسوسیشن کے جو صدر تھے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا، اور وکلا کی کل بھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد وہاں پہ لانگ مارچ میں موجود تھی، اور جو وکلا کا جوش و جذبہ تھا بہت زیادہ تھا۔ اور جو ناظرین پاکستان کے معاملات اور حضرات چل رہے ہیں تو یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص لانگ مارچ کے لیے نکلے، اور اس لانگ مارچ کے لیے نکل رہا ہے، اور ناظرین فیملی کے اندر جنون، جذبہ، جوش چک ہے، اور کس طرح تیار ہو کے ریڈی ہو کے آ رہے ہیں۔ ناظرین آپ سے ایک اور چیز شیئر کروں، جو فیملیز بھی ساتھ آئی ہوئی تھی لانگ مارچ میں، انہوں نے بھی شرکت کی، فیملیز وغیرہ بھی تھی، یعنی ایک فیملی بھی ایک اپنے جذبے کے ساتھ پوری فیملی لانگ مارچ کا شرکت ہوئی، اور ناظرین آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل سے لانگ مارچ میں شرکت کی۔ اور ناظرین یہ ہم بات کر رہے ہیں کل کی، اور ناظرین آج بھی ایسے ہی ہے، کل سے زیادہ آج لوگوں کا جذبہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، پرجوش ہے، جذبہ ہے، انرجی ہے، تو ناظرین یہ چیز ہے۔ ناظرین تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، سربراہ MWM علامہ رانا ناصر صاحب سے جو ٹیلیفونک رابطہ کیا تھا انہوں نے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا دعوت دیا تھا۔ راجہ ناصر عباس صاحب نے ان کی جو دعوت قبول کی تھی عمران خان صاحب کی۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی اچھی خبر ہے، جو تحریک انصاف کی کامیابی بھی کہوں گا۔ ناظرین لانگ مارچ کے دوران ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین تفصیلات کے مطابق جو ہے رحیم کاکڑ صاحب نے اپنے پارٹی کو چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ناظرین میں نے عمران خان صاحب ایک واحد شخص دیکھا ہے، اس کے اوپر جب مشکل وقت ہے تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ ماضی میں جائیں تو جب لوگوں پہ مشکل وقت آتا تھا تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، آسانی کی طرف جاتے تھے، اس کو یوں کہہ لیں جو اقدار والے لوگ ہوتے تھے وہ جا کے مل جاتے تھے۔ ناظرین یہاں پہ ایک الٹا چل رہا ہے، تحریک انصاف میں تب آ رہے ہیں جب ان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی جو اعلان ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کے رہنمائی میں اعلان کیا گیا ہے شمولیت کا۔ ناظرین یہ ایک جو آج بریکنگ نیوز میں نے آپ سے شیئر کی، ایک تحریک انصاف کی کامیابی کے حوالے سے، اور دوسرا ان کی خوشخبری بھی آپ کو بتائی، اور تیسرا ذکریہ حسین صاحب کے کارنامے کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین اب تک کی میرے پاس یقیناً یہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، تو ناظرین اجازت دیجیے گا اپنے دوست جواد خان کو، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔